سر ہم نے نہیں جانا. ان کو کہتے آپ ہماری کلاس میں ہم نے آپ سے بات کرنی ہے, آپ ہماری آفس میں آئیں. وہ ان کو بلاتے تھے لیکن وہ ڈر جاتی تھی. حکومت پامال. اسکول کا پرنسپل خواتین اساتذہ اور طالبات کو ہوس کا نشانہ بنانے میں ملوث نکلا. ملزم زیادتی کی خفیہ کیمرے سے ویڈیوز بناتا رہا. 3 ٹیچرز اور طلبہ سے مبینہ زیادتی کرنے والا اسکول پرنسپل گرفتار. پولیس کے مطابق طلبہ نے ملزم کی حرکات سے متعلق والدین کو بتایا کہ کوئی بھی معاشرہ یا کوئی بھی ملک یا کوئی بھی کمیونٹی تب تباہ ہوتی ہے جب وہ شرم اور حیا کا دامن ایک تو چھوڑ دیں, اور نہ اس میں شرم رہے نہ اس میں حیا رہے, اور وہ ان چیزوں کو غلط بھی نہ سمجھے, اور یہ چیزیں بالکل کھلے عام سر عام آنا شروع ہو جائیں. شیخو پورہ کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے, ایک نہیں بلکہ 80 کے قریب ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں جہاں پہ ایک پرنسپل انوالو ہے اسکول کا, اور وہ بچیوں کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرتا ہوا, باقاعدہ فوٹیجز موجود ہیں, اور وہ اس کے اپنے ہی جو پرنسپل روم ہے یا پھر آفس ہوتا ہے یا جو اسکول کے کیمراز اس نے لگائے ہوئے, وہ اسی کے کیمرہ سے جو ویڈیو بنی ہوئی ہے, اور کوئی اس کا دوست اس کو وائرل کرتا ہے, اور 80 کے قریب وہ ویڈیو سامنے آتی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم اپنی بچیوں کو اسکول یا کسی ادارے میں جب بھیجتے ہیں, پرائیویٹ بے تحاشا اسکولز ہیں, گورنمنٹ اسکولز ہیں, یہ ہر جگہ ہو رہا ہے, یہ تو بحث اب رہی نہیں ہے نا کہ ان اسکول میں یہ ہوتا ہے, ان کالجز میں ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے. اور بظاہر میں جو ہمیشہ ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ آپ ایک شخص ہے, وہ مذہبی دکھتا بھی ہے, وہ مذہب کے قریب بھی ہے, وہ اپنے آپ کو بڑا عالم فاضل بھی کہتا ہے, وہ اللہ کے قریب بھی کہتا ہے اپنے آپ کو, وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے بظاہر, اور ماشاءاللہ اس نے سنت بھی, ساری سنتیں بھی اس نے پوری کی ہوئی ہیں. لیکن اگر اسی شخص کی ایسی ویڈیوز سامنے آ جائیں تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر جو میں بات کہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کا نماز پڑھ لینا, کسی بھی انسان کا اللہ کے قریب ہونا, اس کا دعویٰ اگر یہ ہو, کسی بھی انسان کا اپنے آپ کو مذہبی طور پہ بہت اس طرح سے پیش کرنا لوگوں کے سامنے کہ جیسے مجھ سے زیادہ ریلیجس کوئی بندہ نہیں ہے, اور میں بہت ایک نیک انسان ہوں بقلم اس شخص کے, کیا ہمیں اس کے اوپر یقین کر لینا چاہیے؟ جبکہ ہمارے نبی نے تو کہا ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کا کردار تم میں سے سب سے اچھا ہے, جس کا کردار اچھا ہو, جس کی عبادتیں, جس کی جو زندگی میں معاملات ہیں, وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیلنسڈ ہوں, اور وہ میل کھاتے ہوں, وہ الگ نہ ہوں, مترادف نہ ہوں دونوں اس چیز کے. ابھی جو ویڈیو سامنے آئی ہے, اس کو اریسٹ کر لیا گیا, بلکہ جیل کے اندر ہے یہ بندہ, ارسلان نام بتایا جا رہا ہے ان پرنسپلس کا. اور لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ مجھے بہت ہی ایک قریبی میرے دوست ہیں, انہوں نے یہ بتایا, بڑا شاکنگ فیکٹ اس نے مجھے بتایا, اور اس نے کہا کہ یہ جو جو پرائیویٹ اسکولز ہوتے ہیں نا, ان کے جو مالکان ہوتے ہیں, شاید ہی ان میں سے کوئی ایسا پرنسپل ہو یا کوئی ایسا شخص ہو, کوئی آنر ہو, جس کی 2 سے 3 شادیاں نہیں ہوتی. یہ اس طرح کے جو اسکولز ہیں یہ کھولے ہی اسی لیے جاتے ہیں کہ انہوں نے اڈا بنانا ہوتا ہے اس چیز کا, اور وہاں پہ ان کا فوکس کیا ہوتا ہے کہ ایسی جو اسٹاف جو یہ رکھتے ہیں, جو ٹیچرز یہ لوگ رکھتے ہیں, کہ اس میں سے بہت ساری مجبور لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جن کو جابس کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں تو ایکولی رسپانسبل ان لڑکیوں کو, ان استانیوں کو بھی ٹھہراؤں گا جو اس کام کے اندر انوالو تھیں, جنہوں نے کسی نے وسل بلو نہیں کی, اور وہ صاف دکھایا گیا. میں آپ کو ویڈیوز دکھا نہیں سکتا ہوں کیونکہ کمیونٹی گائیڈ لائنس کے ایک تو خلاف ہوتا ہے, اور وہ دیکھنے والی بھی نہیں ہے, اور وہ ایسی غلیظ, گندی, گھٹیا, نازیبا حرکتیں کی جا رہی ہیں, اور وہ آگے سے ریزسٹ نہیں کر رہی, وہ آگے سے کچھ نہیں کہہ رہی. اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے, اس کی بہت بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم تربیت جب کرتے ہیں بچیوں کی تو ہم ان کو یہ سکھاتے نہیں ہیں, بولنا نہیں سکھاتے. ہم ان کے ساتھ جب کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کے خلاف بات کرنا نہیں سکھاتے ہم ان کو, اور الٹا ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کیا کہے گی, اگر تمہاری یہ بات, تمہارا یہ معاملہ باہر آ گیا تو اس پہ سوسائٹی کیا کہے گی. اور بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جو اس معاملے کو دبا لیتے ہیں, وہ اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے. تو یہ حالات ہیں. ہم اخلاقی طور پہ, ہم ویلیوز کو دیکھ لیں, آپ مینرز کو دیکھ لیں, ایک آپ بے شک انسان کے کردار کو دیکھ لیں جو ہمارے معاشرے میں آج ایک انسان ہے, چاہے وہ ایک باپ ہے, چاہے وہ ایک لڑکا ہے, چاہے وہ ایک ماں ہے, چاہے وہ ایک لڑکی ہے. ہم لوگ اتنا نیچے گرتے جا رہے ہیں کہ شاید ہی انسانی تاریخ میں اتنا زیادہ کوئی منافق یا اتنا زیادہ کوئی اخلاقی طور پہ نیچے گیا ہو, کبھی آج تک ایسا نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ ہم بتاتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. آپ سارا یو کانٹ بلیم آن سوشل میڈیا ایوری تھنگ, یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوئی ہیں. مجھے بتائیں گے جو کیس تھا اس میں تربیت کا عنصر ہے,
اس میں وہ جو شخص ہے جس نے اسکول کھولا ہوگا، اور یہ تو ابھی ویڈیو سامنے آ گئی ہے، نہ جانے یہ کب سے یہ معاملہ چل رہا ہوگا، اس سے پہلے کتنے معاملے ہوئے جو سامنے ہی نہیں آتے، جو بات ہی نہیں ہوتی، جن کے اوپر جو کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے. قصور والا معاملہ کس کو یاد نہیں ہے؟ وہاں پہ تو باقاعدہ آپ کے نامی گرامی لوگ اس میں انوالو تھے، اور وہ اس طرح کی حرکتیں، اور وہ ویڈیو کالز سامنے آ گئیں، ویڈیو لیک سامنے آ گئیں، آڈیوز سامنے آ گئیں، فوٹیجز سامنے آ گئیں، لیکن وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو اب تو ڈر لگتا ہے. اور بینگ اے پیرنٹ، جو بیچارہ شخص ہے نا جس کو پرواہ ہے اپنی بیٹے بیٹی کو، وہ تو کیا کرے گا؟ وہ پڑھائے گا ہی نہیں اپنی بچی کو. وہ کہے گا میں نے نہیں بھیجنا اپنی بیٹی کو، اپنے بچے کو، میں نے اس گند میں نہیں بھیجنا، کیونکہ آئی کانٹ ٹرسٹ، میں کسی بندے پہ ٹرسٹ کر ہی نہیں سکتا. اور نہ جانے کتنے ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں بچیوں کے خواب جو ہیں وہ ہم توڑ دیتے ہیں، وہ بالکل چور ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے کہ کسی اور نے حرکت کی ہے. اس کی ہیٹ اتنی آگے چلی جاتی ہے کہ پیرنٹس یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں. تو بڑا افسوسناک واقعہ ہے یہ، اور اس پہ کیا کچھ نہیں کہا جا سکتا اس کے اوپر. اور بظاہر دکھنے میں آپ اس شخص کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ اس سے زیادہ اللہ والا کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ اللہ کے قریب مذہبی کوئی نہیں ہے، اور یہ درس بھی دیتا ہوگا. یہ لوگ درس دیتے بھی آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن بیک اینڈ پہ بیہائنڈ دا سین یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو یہ ویڈیوز اس کی سامنے آئی ہیں. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کے اوپر سخت کوئی ایسی اپنی بنانی ہوگی کمیٹی، یا کوئی ایسا کریک ڈاؤن کرنا ہوگا، یا ان کو مانیٹر کرنا ہوگا. صرف کیمراز لگا دینے سے بات جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی، اور صرف سوشل میڈیا کے اوپر بلیم کر دینے سے کہ کیونکہ آج کل بے حیائی اتنی عام ہے. اچھا کہا جاتا ہے بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے تو ہم کیا کریں اب؟ اگر بے حیائی عام ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے بھی بے حیا ہو جانا ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے بھی اپنی شرم اتار دینی ہے. اور یہ تو اسی طرح سے تھا، یہ زمانہ ایسے ہی تھا، یہ دنیا ایسی رہے گی. پہلے بھی ایسی تھی، پہلے صرف فرق یہ تھا کہ یہ چیزیں سامنے نہیں آتی تھیں، آپ کو خبریں نہیں ملتی تھیں. اب وہاں پہ کچھ ہوتا ہے، اگلے دن آپ کے اسکرین کے اوپر آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ معاملہ ہو گیا. پہلے بھی یہ چیزیں ہو رہی تھیں، پہلے بھی یہ گند تھا، پہلے بھی یہ لوگ تھے، لیکن پہلے چیزیں اس طرح سے سامنے نہیں آتی تھیں. تو ہر بندے کو رول پلے کرنا ہوگا. جہاں پہ یہ بندہ انوالو ہے جس نے ایسی حرکتیں کی ہیں، میرے خیال میں ان بچیوں کا بھی قصور ہے، ان لڑکیوں عورتوں کا بھی قصور ہے. مطلب آپ مجبوری کی وجہ سے، مجبوری یا جو پاورٹی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں، بھوک جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے انسان اس حد تک گر جاتا ہے. ہمارے نبی سے زیادہ بھی کبھی کسی نے بھوک کاٹی ہوگی. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ان سے بھی زیادہ کبھی کسی کو چیلنج تھے، ان سے بھی زیادہ کبھی کسی نے انسانی تاریخ کے اندر پاورٹی دیکھی ہے. کئی کئی دن کھانے کو پینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا لائف گزاری، پوری زندگی، پوری دنیا، دونوں جہانوں کے لیے ایک ایگزامپل ہیں. لوگ کوٹ کرتے ہیں، کیا مسلمان، کیا کافر، کیا غیر مسلم، کیا دوسری کمیونٹی کے لوگ، تمام مذاہب، وہ آج یہ بات کرتے ہیں، وہ رول ماڈل سمجھتے ہیں ان کو. تو ان سے زیادہ تو نہیں مجبوری کسی کو ہوگی. تو ہم لوگ مجبوری کے اوپر ڈال دیتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیتے ہیں. خیر بہت ہی افسوسناک واقعہ. اپنی بچیوں کا خیال رکھیں، جہاں وہ جاتی ہیں، جہاں وہ پڑھتی ہیں. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جہاں بھیج رہے ہیں اپنے بچے کو، چاہے وہ ایک ادارہ ہے، چاہے وہ جاب کرتی ہیں وہاں پہ، چاہے وہ پڑھنے جاتی ہیں وہاں پہ، اس کے دوست، اس کے ٹیچرز، ان سب لوگوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ بات تب بنے گی. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.